بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کہ پریشان ہو اور ہر وقت پریشان رہتا ہو، اس کی کوئی دلی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں یہ اسم اعظم، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور یہ دوسری طرف یہ اسم مبارک پڑھا جائے تو یقین کریں اس اسم مبارک کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ سب پر بھاری ہے۔ اللہ کا صفاتی نام یا رحیم پڑھنے میں جتنا آسان ہے، دلوں میں بھی اتنا ہی زیادہ سکون مل جاتا ہے کہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں بلکہ آپ کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا اگر آپ اس نام کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ہی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ یا رحیم جس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والا، اور بے شک اللہ رب العزت کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ انسانوں پر رحم عطا فرماتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں بہت سے اقسام کی ہیں، لیکن ایک اللہ رب العزت کی رحمت ایسی رحمت ہے جو کہ سب کے لیے یکساں ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے حیوان ہو یا انسان ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا دشمن، چاہے گنہگار ہو یا نیک ہو۔ اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے، ایک رحمت ایسی ہے جو سب پر برستی ہے۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یا یہ جانور ہے یا حیوان ہے، تو یہ چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں سب پر یہ رحمت برستی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ بڑا رحیم و غفور رب ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی رحیم و غفور ذات ہے تو ہماری جو خواہشات ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہیں کہ اگر ہم ان خواہشات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مرادیں ہوں گی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یا رحیم، ہر فجر کی نماز کے بعد اگر اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھا جائے تو اس کے اثر سے ہر شخص مہربان ہو جائے گا، ورد کرنے والے سے محبت شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ پیارے دوستو، یا رحیم کا ایک اور فائدہ، اگر کوئی شخص یا رحیم کو روزانہ کی بنیاد پر 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 100 بار یا رحیم پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتا ہے اور اس کے دل میں قلوب اور اللہ کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے اور اس کا دل دوسروں مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جس کسی سے بھی بات کرے گا تو کسی کے ساتھ غصے سے پیش نہ آئے گا بلکہ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اس پر پریشانیاں مشکلاتیں کبھی نہیں آئیں گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ وظیفہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور یہ ایک وظیفہ پڑھا جائے تو یقین کریں یہ آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے اور آپ کی جو خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، وہ اللہ پاک ضرور پوری فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ صبح کے ٹائم کریں گے بعد نماز فجر، تو آپ میں سے کوئی بھی مسلمان بہن بھائی، گھر کا کوئی بھی ایک فرد چاہے کر سکتا ہے یہ وظیفہ، یا جس کی اپنی کوئی پریشانی ہو اپنی پریشانی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے سب پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے بھی گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحیم، اس صفاتی نام کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا رحیموں کی پڑھنی ہوگی۔ لیکن اس کا طریقہ کار سن لیں، آپ نے پڑھنا کیسے ہے کہ نماز فجر کے بعد جب آپ نماز فجر پڑھ لیں، یعنی سنتیں بھی پڑھ لیں اور فرض بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کوئی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحیم 100 بار پڑھیں گے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، 11 بار درود پاک پڑھا، پھر بیچ میں 100 بار آپ نے یا رحیم پڑھا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، کیونکہ ہماری حاجات اسی لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ گناہ ہمارے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے کثرت سے استغفار کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ بہت سے لوگ وظائف کر کے اس کے فوراً بعد دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہوگا، اور پھر جو آپ کی جائز حاجات ہیں، جائز مرادیں ہیں، اگر تو وہ جائز ہیں، بہت سے لوگ گناہ کی نیت سے بھی وظائف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین کریں ان کا اس وظیفے کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ صرف جائز حاجات کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 100 بار یا رحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، پھر ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے سب سے پہلے، اور پھر جو آپ کی جائز حاجات ہیں، جائز مرادیں ہیں، اسے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوں گی، جو بھی مرادیں ہوں گی، اللہ رب العزت انہیں ضرور پورا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ بہت سے لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، صرف وظائف پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یقین رکھیں جو فرض عبادات ہیں وہ ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور اگر فرض عبادات کو چھوڑ کر ہم صرف وظائف کرنے لگیں تو ایسا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ باجماعت سے نماز ضرور ادا کریں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔